ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیے بھائی کیا حال چال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سب ایمان اور صحت و سلامتی کی حالت میں ہوں، بہترین حالت میں ہیں، صحت و سلامتی کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں، اور سبق کو آپ دہرا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو اب بہت زیادہ جو ہے وہ لگن ہو چکی ہے قرآن حدیث سے، اور آپ کا دل جو ہے وہ اب سیراب ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی ایسی چیز جو دلوں کے اندر اترتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر ہے 80۔ من یطیع الرسول، من جو کوئی، یطیع اطاعت سے لفظ ہے رسول، رسول کی، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقط تو بلا شبہ اطاع اللہ، تو اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک، تو ہم نے نہیں بھیجا تجھے، علیہم ان کے اوپر، حفیظا نگہبان بنا کر، محافظ بنا کر، یعنی جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑے پھر وہ موڑتا رہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ اطاعت ہوگی، فَإِذَا، پھر جب بَرَزُوا وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، کا مطلب تیرا تے، جب وہ نکلتے ہیں تیرے پاس سے، بیعت ہوتا ہے رات کو مشورے کرنا، چھپ چھپ کے مشورے کرنا، طائفتٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر اللہ جی اس کے خلاف، جو تقولو وہ کہتا ہے، واللہ اور اللہ، یکتب لکھتا ہے، ما یبیتون جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ پس تو منہ موڑ لے، عنہم ان سے، وتوکل علی اللہ اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر، وکفا باللہ کفا کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا وکیل کارساز، اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں کس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے؟ کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر یوں ہی وہ پیٹ کرتے ہیں، تو وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں تانے بانے بننا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات میں، ظاہر و باطن نبی کریم علیہ السلام کا مطیع بنا لو، اپنا ظاہر و باطن نبی کا مطیع بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار صحیح معنی میں میرا ہی اطاعت گزار ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کی اس نے جس نے رسول کی اطاعت کی۔ آپ کا نافرمان میرا نافرمان ہے، اس لیے آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ وحی کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام وہی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ماننے والا اللہ تعالیٰ کی ماننے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بات نہ مانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی منہ موڑ کر بیٹھ جائے اس کا گناہ اے نبی آپ پر نہیں ہے، آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جو نیک نصیب ہوں گے مان لیں گے، نجات اور اجر حاصل کر لیں گے، ہاں ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ دراصل اس راہ رہبر اس نیکی کے معلم آپ ہی ہیں، اور جو نہ مانے نہ عمل کرے تو نقصان اٹھائے گا، بد نصیب ہوگا، اپنے بوجھ سے آپ مرے گا، اس کا گناہ آپ پر نہیں ہے۔
اس لیے کہ آپ نے سمجھانے بجانے اور راہ حق دکھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا رشد و ہدایت والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اپنے نفس کو اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ پھر یہاں منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ظاہری طور پر تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ طَاعَةً، فَإِذَا بَرَزُوا، جب وہ پیٹھ موڑتے ہیں تو نظروں سے جو ہی اوجھل ہوئے، اپنی جگہ پر پہنچے تو جو کچھ جہاں کہا تھا اس کے بالکل برعکس راتوں کو چھپ کر سازشیں کرنے والے بن گئے، سازشیں کرنے بیٹھ گئے، اور پاس بیٹھ کے تو اطاعت کا اقرار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان پوشیدہ چالاکیوں اور چالوں کو خوب بخوبی جانتا ہے۔ اس کے مقرر کردے زمین کے فرشتے ان کی سب کرتوتوں کو، ان کی تمام باتوں کو اس کے حکم سے ان کے نامہ مال میں لکھ رہے ہیں۔ بس انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے جس سے جو تم کر رہے ہو، اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے تمہاری کوئی بات بھی چھپ نہیں سکتی۔ تم کیوں ظاہر و باطن یکساں نہیں رکھتے؟ ظاہر باطن کا جاننے والا تمہیں تمہاری اس بےہودہ حرکت پر سخت سزا دے گا۔ ایک اور آیت میں بھی ہے منافقوں کی اس خصلت کا بیان ان الفاظ میں ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، بردباری برتیے، ان کی خطا معاف کیجئے، ان کا حال ان کے نام سے دوسروں سے نہ کہیے، ان سے بالکل بے خوف رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو اس پر بھروسہ کرے، جو اس کی طرف رجوع کرے، اسے وہی کافی ہے۔ افلا یتدبرون قرآن، اگلی آیت کی طرف آئیں۔ دبرونا تدبر، غور و فکر، افلا تو کیا، قرآن میں، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کانا، اگر وہ ہوتا، من عند غیر اللہ، اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا۔ اچھا، غیر اللہ کیا ہے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ غیر اللہ کیا ہوتے ہیں۔ آج سمجھ لیں، یہاں اس کے معنی سے سمجھ لیں، اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز غیر اللہ ہے، اللہ اللہ اور باقی ہر چیز غیر اللہ۔ لوجدوا، تو وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً، اختلاف، کثیراً، بہت زیادہ، تو وہ اس میں فی اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف پاتے جے اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی معاملہ، امر میں نال امن کا، اب الخوف، یا خوف کا، اضاعوا، تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، بھی اسے، ولو، اور اگر ردو، اور وہ اگر وہ اسے لوٹاتے، الی الرسول، رسول کی طرف، وَإِلَى، اور حکم دینے، اولی الامر، حکم دینے کی والوں کی طرف، منہم، اپنے میں سے، لا علمہ الذین، تو اسے جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، استنباط کرنا، بات کی تحقیق کی تہ تک جانا، اصل بات دیکھنا کہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ منہم، ان میں سے، ولولا، اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمت، اور اس کی رحمت، لطوعتم الشیطان، تو تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کتاب اللہ میں اختلاف نہیں، ہمارے دماغوں میں فطور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کو غور و فکر و تامل و تدبر سے پڑھیں، اس سے اعراض نہ کریں، منہ نہ موڑیں، اس سے تغافل نہ برتیں۔ اب کتنے ہی دن گزر جاتے ہیں، خواتین و مرد فارغ بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف نہیں لپکتے، کس کو سمجھ کے پڑھ لیں، اور پھر اگر کبھی پکڑا ہے تو پھر بس اس کو ختم کرنا ہے، جب پکڑا ہے تو ختم کرنا ہے، بس جلدی جلدی کھینچو سپارے، 2 صبح جا رہے ہیں، 2 شام جا رہے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں گنتی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر جب گنتی میں کچھ بھی نہ آیا تو پھر کیا بنے گا؟
سمجھ کے آپ نے ایک آیت بھی نہیں پڑھی، سمجھنے سے جی جو ہے وہ چراتے ہیں اور گنتی پوری کرنے کے لگے ہوئے ہیں، انگلیوں پہ گننے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا ایک بات زندگی میں، قرآن کو کبھی اپنی اس نیت سے نہیں اٹھانا کہ اس کو ختم ہی کر کے ابھی چھوڑنا ہے انہیں، نہیں، ہمیشہ قرآن کو اٹھائیں تو سمجھ کر پڑھنے کی نیت سے اٹھائیں کہ میں کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کروں، کچھ نہ کچھ اس سے میں سیکھوں، اس کے اندر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی باتیں کیا ہے، محبت کے ساتھ اسے اٹھایا کریں۔ اور پھر بات جو ہے وہ آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی ایکسپلین دیکھیں، اس کی تشریح دیکھیں، تفسیر دیکھیں، اور اگر آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تو دوسرے مفسر کی تفسیر دیکھ لیں، دوسرے کی بات سمجھ نہیں آئی تو تیسرے مفسر کی تفسیر دیکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اس کی تفسیر دیکھیں کہ فلاں عالم اس کے بارے میں کیا بولتا ہے، دوسرا کیا بولتا ہے۔ اور پھر آج کل تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جو موبائل ہے، سرچ کرو جہاں سے مرضی آپ نکال لیں بات کو۔ تو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ میرا ٹائم ویسٹنگ ہے، ٹائم ویسٹنگ نہیں آپ کی، آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ اجر ملے گا، تحقیقات کرنے کا اجر بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں بھی فرما رہے ہیں تحقیقات کی بات، اللہ تعالیٰ جہیں بھی فرما رہے ہیں یستنبطون، تحقیقات کرتے، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو تحقیقات کی طرف لٹا دیا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ مشہوریاں شروع کر دیں کہ وہ یہ ایسے ہو گیا، وہ جی ایسے ہو گیا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ بات وہ اثر ہوتی نہیں ہے وہ۔ اور قرآن کے اندر تحقیقات سب سے ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔ اس قرآن سے غفلت کوتاہی نہ برتا کریں، اس کے مستقیم مضامین، اس کی حکمت بھرے احکام، اس کے فصیح و بلیغ الفاظ پر غور کریں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یہ پاک کتاب اختلاف، اضطراب، تعارض، اعتراض یعنی اس کے اندر اور تضاد سے پاک ہے۔ اعتراض نہیں ہے اس کے اندر، تضاد نہیں ہے اس کے اندر، اضطراب نہیں کرتی یہ انسان کو، اختلاف کی طرف نہیں لے کے جاتی یہ انسان کو۔ یہ ہمارے اپنی دماغوں کے اندر جو کچھ چڑھا ہوا ہے نا، وہ آپ اس کو اگر ختم کر دیں تو کتاب تمہیں بالکل صراط مستقیم پہ لے کے جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ کسی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی باتیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ آپ کو کیسے منفرد باتوں کی طرف لے جائے گی، کیسے آپ کو اختلاف کی طرف لے جائے گی؟ وہ اللہ جو احکام الحاکمین ہے، کیا اس کی کتاب کے اندر آپ سمجھیں گے کہ فالٹ ہوگا؟ نہیں، اپنے دماغوں کو فطور سے نکالیں، اپنے دماغوں کو تقلید سے نکالیں، یہ تقلید کا پٹا گلے سے اتار دیں۔ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ قرآن یہ اینک رنگ دار آپ اتار دیں، صاف اینک پہنے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیا بتا رہا ہے، اسلام کیا بتا رہا ہے، اللہ کے حکم کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، مرنے کے لیے کون کون سے سامان کرنے ہیں۔ اور مرنے کے لیے تھوڑا ٹائم درکار ہے نا ہمیں، پتہ نہیں کسی کی جان تو چند منٹوں میں ہی نکل جاتی ہے اور کسی کو کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور جینا تو بہت طویل ہے ہمارا۔ تو یہ طویل جو کام ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس طویل زندگی کو گزارنے کے لیے بھی اسے دیکھیں۔ مجھے ایک میری ہمسائی کہنے لگی کہ میری بیٹی کو بہت خوبصورت قرآن جو ہے وہ اس کے بھائی نے تحفے میں لا کے دی ہے، شادی کرنی ہے بیٹی کی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، وہ نا قرآن مجھے بھی دکھانا۔ اچھا، وہ لے آئی، بہت پیارا اس کا گولڈن باہر کا باکس بنا ہوا تھا، گتے کا گولڈن باکس، اور اس کے اندر پھر خانہ، پھر اس کے اندر خانہ، پھر اس کے اندر خانہ، اور اس کے اندر چھوٹا سا قرآن، اور بڑا اس کا خوبصورت کور وہ بنا ہوا تھا قرآن پاک کا۔
اور اس کے اوراق بڑے رنگین تھے، بڑی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اسے. تو دور سے دکھا کے نا تو رکھ دیا. میں نے کہا نہیں مجھے دکھاؤ، میرے ہاتھ میں دو. ترجمے والا ہے یہ؟ کہنے لگی ہاں ترجمے والا ہے. اتنا اس کے ڈیکوریٹ کیا ہو تو اس کے اندر ترجمہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کھول کے دیں مجھے، میں کھول کے دیکھوں. تو میں نے پکڑا، جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر تو صرف ڈیکوریٹ سی باقی اور کچھ بھی نہیں تھا. یعنی جس طرح تجویدی قرآن ہوتا ہے نا اس طریقے کا وہ قرآن تھا. رنگین صفات سے مزین کیا ہوا تھا، باہر سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپی اس کے اندر ترجمہ تو ہے ہی نہیں، تو بچی کو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگی کہ بس ایسے ہی پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ایسے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جب میں نے پھر ایک دو آیتیں سنائی تو کچھ تھوڑا سا نا اس کا ذہن بھی ٹھیک ہو گیا. کہنے لگی کہ ہاں واقعی قرآن کو تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو بعض اوقات نا ہمارے ذہنوں کے اندر جو چیز ہوتی نہیں، کوئی ہماری نشاندہی کر دے تو ہم تقریباً پھر وہ راستہ وہ پگڈنڈی لے بھی لیتے ہیں. تو کبھی بھی آپ ایک دو لفظوں کو ہی نہ سمجھنا کہ آپ ایک دو لفظوں سے آپ کسی کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں. ایک دو لفظوں سے ہی آپ اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. اب وہ اب انشاءاللہ اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دے گا، اور کسی نہ کسی دن وہ اپنے اس کام کو کر بھی گزرے گا. کسی نہ کسی دن وہ صراط مستقیم پہ آ بھی جائے گا. اور تمہارے لیے تو صدقہ جاری اس دن ہی بن گیا جب تو نے ان کو ایک آیت ہی سنائی، ایک بات ہی سنائی، اچھی بات. وہ پڑھا ہے نا ہم نے کہ اچھی، قرآن پاک میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ اچھی بات اللہ کے ہاں اتنی معزز اور مقبول ہے، اور اتنی وہ وزنی بات ہے، اور اللہ کو وہ اتنی پیاری لگتی ہے گویا کہ اس نے زمین کے اندر ایک اتنا بہترین درخت گاڑ دیا کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر تک دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اور صرف پہنچی نہیں ہوئی، وہ پھل بھی لے کے آ رہی ہیں آسمان سے. علام ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ وہ پھر آسمان سے پھل بھی لے کے آ رہی ہیں. یعنی جو تو نے بات اچھی جو کہی ہے، تو نے ایک اتنا بہترین پودا گاڑ دیا ہے کہ جو ہلنے والا ہی نہیں، جو ٹوٹنے والا ہی نہیں، جو گرنے والا ہی نہیں. اور پھر تجھے نیکیاں جو پھل لے کے آ رہا ہے وہ نیکیاں مل رہی ہیں تجھے دنیا کے اندر بھی نیکیاں، دنیا سے جانے کے بعد بھی نیکیاں. اتنا بہترین درخت تو نے گاڑ دیا. ہاں تو کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ خود حق ہے، اس طرح اس کا کلام بھی سراسر حق ہے. چنانچہ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے ہی پڑھنا ہے. غور و فکر تبھی ہوگا نا جب سمجھ کے پڑھیں گے. تو یہ قرآن ناظرہ صرف اور صرف پڑھنے والے ان کا کوئی حال نہیں ہے. بس ان بیچاروں کے اوپر ترس کھانا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کے آنا چاہیے کہ یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اچھا کئی دفعہ نا میں سوچتی ہوں کہ قرآن کے زبر زیر جو لگائی ہیں نا، یہ تاریخ میں تو یہی چیز آتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے لگائی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی. تو میں کہتی ہوں کہ حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ بھی ایک ظالم حکمران تھا. تاریخ اس کا نام اچھے لفظوں میں نہیں لیتی. اچھا تو اگر یہ زبریں زیریں نہ لگاتا تو میں کہتی ہوں کہ جو پڑھتا وہ چلو سمجھ کے تو پڑھتا اسے، کم از کم وہ یہ تو کہتا کہ میں قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے. اب ہر کوئی ایرا وغیرہ نتھو خیرا سب قرآن پڑھے ہیں، اور سارے ہی قرآن کے خلاف چلتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے ریڈنگ تک بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کم جس طریقے سے ہم اردو پڑھتے ہیں نا، اردو کو پر زبر زیر نہیں ہے لیکن پڑھ نہیں رہے ہم. تو بعض اوقات لفظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں سیم ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں سیم نہیں ہوتے، معنی میں بھی سیم نہیں ہوتے. تو چل رہا ہے نا کام اچھے طریقے سے. اسی طریقے سے اگر قرآن کے اوپر بھی زبریں زیریں نہ ہی ہوتی تو جو پڑھتا وہ سمجھ کے پڑھتا، اور وہ استاد سے پڑھتا.
समझ के पढ़ के आता, उस्ताद से समझ के पढ़ के आता, तो समझ के जब पढ़ के आता तो लफ्ज की जगह पे लफ्ज वो अपना सही लगाता है। इसके अंदर फिर इख्तलाफ नहीं होना था। अगर इख्तलाफ होता तो बड़ी बड़ी जो जामियात के अंदर पढ़ के हैं, दूसरे मुल्कों से पढ़ के हैं, वहां से इख्तलाफ फिर खत्म होता, उसकी तफसीरात से जो है इख्तलाफ खत्म होता। तो ये मेरी बात का बतौर फतवा नहीं लेना आपने, मैं वैसे एक मेरी एक अपने जहन की बात है, ये मैं किसी से नहीं कहती कि ऐसे होता तो ये ठीक नहीं है, ये यानी ये मैं एक अपनी जहन की बातें कर रही हूँ कि अब सब लोग कहते हैं कि हम कुरान पढ़े हुए हैं, तो कुरान कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। अब कोई फौत हुआ नहीं तो ऐलान कर दिया कि सब कुरान लेके आ जाएं फलां के घर में, और सब जो हैं वो जा रहे हैं, खवातीन जिनको वजू के फराइज तक नहीं आते वो सब जा रहे हैं, बच्चे भी छोटे भी बड़े भी सब जा रहे हैं कुरान पढ़ के, जी फलां फलां को हमने बख्शने हैं, इतने कुरान इकट्ठे करने हैं। भाई इसको समझ के पढ़ो तो सही, जो जिंदों के लिए है या मुर्दों के लिए है। कोई समझ आई है ज़हन के अंदर के नहीं? इंशाल्लाह ये कुरान है ही ऐसी चीज, ये दिलों को सैराब करता, आस्ता आस्ता जाएगा। जिस तरह पानी आस्ता आस्ता जाता है ना, एक एकड़ का पानी छोड़े तो फौरन तो नहीं किनारे पे चला जाता, आस्ता आस्ता रच रच के सैराब होकर जाता है। तो इंशाल्लाह जिस दिन आप कुरान पढ़ लेंगे, आपका ना कोई फिरका होगा, ना कोई ग्रोह होगा, और ना ही आप लोगों के साथ इस तरह बहसों बातें करते फिरेंगे, क्योंकि आपने खुद कुरान पढ़ा होता तो आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कुरान जिंदगी गुजारने के कवानीन की, असूलों की एक किताब है। ये पीछे से भेजने वाली इसके अंदर कोई बात नहीं है। बहुत ही मैं माजरत के साथ आपको कहती हूँ। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा ना होता तो किसी गैर की तरफ से होता, जैसे कि मुशरिकीन और मुनाफिकीन का ज़ौम है, ज़ौम बातिल है उनका कि ये अगर ये फिल हकीकत किसी का अपनी तरफ से वज़ा किया हुआ होता या कोई और इसका कहने वाला होता, तो ज़रूरी बात है कि इसमें इंसानी तबीयतों के मुताबिक, तबीयत की जमा तबाह के मुताबिक इख्तलाफ मिलता। यानी नामुमकिन है कि इंसानी कलाम इज़्तिराब व तज़ाल से मुबर्रा हो। लाज़मन ये होता है कि कहीं कुछ कहा जाता है और कहीं कुछ, और जहाँ एक और बात कही तो आगे जाके इसके खिलाफ भी कह गए। आपने कभी देखा जो बड़े बड़े उलमा कराम भी, जो बड़े बड़े इमाम भी, आप इनकी किताबों को पढ़ें तो इसके अंदर इन्होंने एक जगह पे एक फतवा दिया होता है और दूसरी जगह पे बाज़ औक़ात वो अपने अल्फाज वापस ले लेते, कहते हैं कि मैं अपनी इस बात की तरफ रजू करता हूँ, ये मेरी गलत है, ये फलांट बात ठीक है। और ये आपने सियासतदान भी देखे होंगे, वो अपनी बात को छोड़ देते हैं, दूसरी बात अपना लेते हैं। कभी वो किसी पार्टी के साथ लग जाते हैं, कभी वो किसी पार्टी के साथ लग जाते हैं। पहले वो जिसको गलत कह रहे होते हैं, बुरा कह रहे हैं, फिर अब उसी की फिर वो पासदारी करने लग जाते हैं, उसी के मेंबर बन जाते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये नामुमकिन है कि इंसानी कलाम जो है वो इस तरह के तजाद से बरी होता। तो क्या है यहाँ, और इस पाक किताब का ऐसी मतजाद बातों से बचा हुआ होना इसकी सच्चाई की साफ दलील है कि ये अल्लाह कादिर मुतलक का कलाम है। और जगह है पुख्ता आलमों का कौल बयान किया जाता है कि वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये सब हमारे रब की तरफ से है। यानी महकम और मुतशाबा सब हक है, इसलिए मुतशाबा को महकम की तरफ लौटा देते हैं और हदायत पा लेते हैं। जिनके दिलों में कजी है, बदनीयती है, वो महकम मुतशाबा की तरफ मोड़ तोड़ करके गुमराह हो जाते हैं। यही वजह है जो अल्लाह ताला ने पहले सही मजाज वालों की तारीफ की है और दूसरी किस्म के लोगों की बुराई बयान फरमाई हो। एक हदीस में है जो अमर बिन शुएब से मरवी है, कहते हैं कि मैं और मेरे भाई एक ऐसी मजलिस में शामिल हुए कि इसके मुकाबला में सुर्ख ऊंटों का मिल जानना भी इसके पासिंग बराबर की कीमत नहीं रखता। हम आए, दोनों ने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर चंद बुजुर्ग सहाबा खड़े हैं। हम अदब के साथ एक तरफ बैठ गए। इनमें कुरान करीम की किसी आयत की बाबत मुज़ाकरा हो रहा था जिसमें इख्तिलाफी मसाइल भी थे। आखिर बात बढ़ गई और जोर जोर से आपस में बातचीत होने लगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सुनकर सख्त गजबनाक होकर बाहर तशरीफ लाए। चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था। इन पर मिट्टी डालते हुए फरमाने लगे, खामोश रहो, तुमसे अगली उम्मतें इसी बात तबाह हो गई कि उन्होंने अपने अंबिया से इख्तलाफ किया और किताबुल्लाह की एक आयत को दूसरी आयत के खिलाफ समझा। याद रखो, कुरान की कोई आयत दूसरी आयत के खिलाफ इसे जुटलाने वाली नहीं, बल्कि कुरान की एक एक आयत एक दूसरे की तस्दीक करती है। तुम जिसे जान लो अमल करो, जिसे नामालूम कर सको इसे इसके जानने वालों के लिए छोड़ दो। दूसरी रवायत में यह भी आता है कि सहाबा कराम जो थे वो तकदीर के बारे में बासा कर रहे थे। रावी कहते हैं कि काश के मैं इस मजलिस में ना बैठता। रावी के नाम में भी मैंने आपको बताया ना, अमर बिन शुएब से मरवी है। वो कहते हैं कि मैं काश इस महफिल में ना ही बैठता, इस मजलिस में ना बैठता। और फिर इन जल्दबाजों को भी रोका जा रहा है कि किसी अमन की या खौफ की खबर पाते ही बेतहकीक बात इधर से उधर तक पहुंचा देते हैं, हालांकि मुमकिन है वो बिल्कुल ही गलत हो। वो सही मुस्लिम शरीफ के मुकदमा में भी यह हदीस है कि इंसान को यही झूठ काफी है कि जो सुने इसको बयान करने लग जाए। उसकी तहकीकात की नहीं तो उसको बयान करने लग गए हैं। रवाहु अबू दाऊद। ये अबू दाऊद में भी रिवायत मौजूद है। अच्छा, बात सुनी है तो वो आगे फैला दी है, और बाज़ औक़ात फिर पता चलता है कि वो तो झूठ थी। ये जिस तरह का ना ये कोरोना की बात आई हुई थी, फलां को कोरोना हो गया, फलां को कोरोना हो गया। तो एक औरत मेरे मोहल्ले की मेरे पास आई थी, कहने लगी कि वो दूसरे मोहल्ले का जो फलां बंदा है ना, वो बाहर से आया है तो उसको ना कोरोना हो गया, फलां का जो हस्बैंड है। मैंने कहा हो गया होगा, हो सकता है बाहर से आया, हो गया होगा उसको। और फिर ना वो अपने बच्चों को डांट रही थी कि वो ना जो बच्चे खेलते हैं ना मैदान में, स्कूल के मैदान में ना बच्चे खेलते थे, तो अपने बच्चों को डांट रही थी कि अपने उधर नहीं जाना, उधर वो बंदा आके बैठता है खेल देखने के लिए। तो मैंने भी अपने बच्चों को डांट दिया। मैंने कहा कि आप ना बहुत शोर शराबा था, ऐसे लगता था कि जो कोरोना जब हो रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई मुझे कह देना तुझे कोरोना था, हम भी मान जाएंगे हाँ हमें भी कोरोना। इस तरह का वो खौफ सा एक छा गया था दिमाग के ऊपर। मैंने कहा होगा। अच्छा, अगले दिन बात एक और औरत ने कह दी, कहने लगी कि वो जो फलां का बेटा है ना, वो बाहर से आया, उसे भी कोरोना है। अस्तगफिरुल्लाह, कोरोना हमारे गांव में भी दाखिल हो गया है। अच्छा, वो तीसरा बंदा एक और आया है। उस दिन उन दिनों के अंदर ना जे कोई ईद का भी मेरे ख्याल में कोई था कि वो लोग घरों को वापस आ रहे थे, या पता नहीं कि कोरोना की वजह से आ रहे थे, कोई याद नहीं, मेरे ज़हन में बात नहीं अच्छी तरह। अच्छा, तो वो भी आ गया है, तो कहते हैं हमारे चक में ना 3 लोगों को कोरोना है। अच्छा, वो मैंने ना अपने बच्चों के अब्बू से बात की। मैंने कहा कि उन लोगों को कोरोना है। कहने लगे नहीं, वो तो नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में। मैंने कहा आपने देखा तो उनको गौर से? कहने लगे नहीं मैंने तो गौर से नहीं देखा। मैंने कहा अब ना गौर से देखना फिर उसे उनको कि कोरोना कह रही है सभी। एक ने औरत ने कहा, दूसरी ने कह दी, तीसरी ने भी कह दी है कि इनको कोरोना है। अच्छा, वो ना नमाज के बाद फिर वापस आए तो कहने लगे कि नहीं उनको तो कुछ भी नहीं, वो तो ठीक ठाक है। मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने कहा आपको किसने कहा है कि उसको कोरोना है? कहने लगी कि मुझे ना हंसी आ गई उसकी बात सुन के। कहने लगी कि उसका चेहरा बड़ा सुर्ख था, तो मैंने कहा इसको कोरोना है। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी औरत को बुलाया। मैंने कहा कि आपको किसने कहा था उसको कोरोना है? उसने कहा कि उसी औरत पहली का नाम लिया कि उसने मुझे बताया। फिर मैंने वो तीसरी को बुलाया। मैंने कहा आपने भी मुझे आके इतला दी कि उनको कोरोना, तो आपको किसने कहा था? कहने लगे कि मुझे भी उसी ने कहा था। हैं तो कुछ भी नहीं था उसे। एक दिन उसकी वाइफ मेरे घर में आ गई, तो मैंने कहा, मैंने मजाक करते हुए कहा, मैंने कहा बाजी मैंने गुस्सा न करना मेरी बात का, तो मैंने सुना था कि आपके हस्बैंड को कोरोना है। नहीं, मैंने इस तरीके से बात ना कि मैंने ना मजाहन कहा कि मैंने कहा कोई बात आपकी चक में मशहूर हुई थी, तो उसके बारे में क्या बात है? तो उसने ना खुद ही हंस भी दी और खुद ही उसने ना बात खोल भी दी। कहने लगी कि हाँ वही कोरोना वाली बात है। तो फिर ना वो नाराज होने लग गई।
کہنے لگی کہ ان لوگوں کا حال دیکھو، تو وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا یہ 3 لوگوں کا نام کیوں لے، باقیوں کا کیوں نہیں لے؟ کہنے لگی یہ باہر سے آئے ہیں، جو باہر کام پہ گئے ہوتے یہ باہر سے آئے ہیں تو اس لیے، اور گاؤں کا کوئی بندہ باہر سے نہیں ہے، یہی کام کو گئے ہوئے تھے، یہی باہر سے آ گئے ہیں اور اس لیے انہی کا نام لے کے مشہور کر دیا. تو میں نے کہا، وہ کہہ رہی تھی اس کا چہرہ بڑا سرخ تھا. میں نے دیکھا تو کہنے لگی کہ وہ پسینے میں جو ہے نا، گرمی میں جب چلتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے گرمی کے ساتھ. تو یہ حال ہے سنی سنائی بات کا. اور روز یہ بات جو ہے نا اس طرح کی، جو ان تینوں لوگوں کے بعد پورے گاؤں کے اندر نا ایک دن میں پھیل گئی تھی. تو اس کی جو وائف تھی نا وہ سب سے لڑ بھی رہی تھی کہ کس نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں کرونا. تو اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیں آپ، کہ انسان کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دیا اس نے. تو جب پتہ نہ ہی ہوتا حدیث کا تو پھر تو آگے بیان کریں گے لوگ. یہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. بخاری مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گپ بازی سے منع فرمایا ہے، یعنی سنی سنائی باتیں بیان کرنے سے جن کی تحقیق اچھی طرح سے نہ کی ہو. ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا یہ کہنا فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا یہ برا فعل ہے، فلاں نے یہ کہا یا فلاں، یہ بھی نہ بولو اب. اور صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ یہ غلط ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہوگا. یہاں پر ہم حضرت عمر والی روایت کا ذکر کرنا بھی بہت مناسب سمجھتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی تو وہ اپنے گھر سے چلے مسجد میں آئے جہاں بھی لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حالانکہ 2-3 دفعہ انہوں نے اجازت مانگی تھی، 2 دفعہ اجازت مانگی تھی، تیسری دفعہ ہمارے نبی نے پھر اجازت دی تھی اس کو اندر آنے کی. اور خود یعنی پھر وہ کھڑے ہی رہے، اجازت نہ ملی پھر بھی باہر کھڑے ہی رہے، پھر بھی کھڑے ہی رہے. جب اجازت ملی تو اندر گیا، خود جا کے دریافت کیا کہ یہ سچ ہے آپ نے یہ کام اس طرح کو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غلط ہے. چنانچہ فاروق اعظم نے جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کی. صحیح مسلم میں ہے کہ پھر آپ نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز بلند فرمایا، لوگوں رسول ایک مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اس معاملہ کی تحقیق کی. علمی اصطلاح میں اسے استنباط کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کے منبع و مخزن سے نکالنا. جب کوئی شخص کسی کان کو کھود کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکالے تو عرب اسے نا استنبط الرجل کہتے ہیں. پھر فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو تم سب کے سب سوائے چند کامل ایمان والوں کو شیطان کے تابع دار بن جاتے. ایسے موقع پر محاورتاً یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ تم کل کے کل سارے کے سارے ہی تم شیطان کے تابع دار بن جاتے.